جب بھی یہ دن آتے ہیں تو مسلمانوں کے ذہن میں وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جو یہ قربانی واجب ہونے کا سبب بنا۔ اب بدقسمتی سے اگر میں اسے کہوں تو غلط نہ ہوگا، آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا تھوڑا سا الگ رنگ ہے قربانی کا۔ اصل میں ہر چیز ہمارے یہاں جدت پکڑ لیتی ہے، کچھ نہ کچھ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، تو اضافہ ہوتا رہتا ہے چیزوں میں۔ بیسک چیز دین نے کیا فرض کی تھی، کیا واجب کی تھی اور کیا سنت تھی، یہ ایک طرف۔ ہمارے ہاں اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں کہ جن کا نہ شریعت سے تعلق ہوتا ہے، نہ دین سے تعلق ہوتا ہے، اخلاقیات سے تعلق ہوتا ہے، نہ ایتھکس ہوتے ہیں، نہ مینرز ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس کی مثال سمجھیے گا میں کس طرف آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شادی کرنا کیا ہے، نکاح کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ اب اس سنت کو ادا کرنے میں ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ نکاح کرنا تو سنت ہے، اس نکاح کی آڑ میں وہ مائیو، وہ مہندی، وہ الٹاوا، وہ پلٹاوا، وہ چوتھی، وہ کھیر میں وہ جوتا چھپائی، وہ انگلی چھڑائی، کیا کیا نہیں ہو رہا، سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ اسی معاشرے، اسی سوسائٹی میں ہم رہنے والے ہیں۔ تو نکاح کرنا سنت تھا بھائی، ایک برکت والا کام تھا۔ یہ سارے کام کیا شروع کر دیے؟ قربانی کرنا سنت ہے، شرعی حکم کے لحاظ سے واجب بھی ہے کسی کسی پر، جس پر صاحب نصاب ہو، جو شرائط پائے جاتے ہوں، لیکن ادا سنت ہے۔ تو اس قربانی کی ادا کو سنت اور سادہ ہی رکھا جائے تو کتنا اچھا ہو، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان بس شترے بے مہار ہیں، کوئی ان کی مہار نہ پکڑے، کوئی ان کو سنبھالے نہ، کوئی ان کو ٹوکے نہ، کوئی ان کو بولے نہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ قربانی کے جانور آئے ہیں تو کیا کریں گے؟ راتوں کو جاگیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ قربانی کے جانور کی رکھوالی کر رہے ہیں، کیسے جاگیں گے؟ ایسے جاگیں گے کہ 2 فلم دیکھیں گے، پوری رات گزر جائے گی۔ یہ قربانی کے جانور کی رکھوالی کے لیے 2 فلم دیکھ رہا ہے روز، 2 نہ صحیح تو 1 تو دیکھ رہا ہے، تو اس کی رات گزر رہی ہے۔ یہ قربانی کے جانور میں ثواب کا کام تھا، یہ فلموں میں کہاں چلے گیا؟ جو بندہ نمازیں پڑھ لیتا تھا اس کی بھی جماعتیں چھوٹنے لگی، کیوں بھائی؟ قربانی کے جانور کی وہ رکھوالی کر رہا ہوں نا۔ دوستوں کی بیٹھکیں لگنے لگی، آؤ یار قربانی کے دن آ گئے، پوری پوری رات بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ گپے لگائیں گے، فحش کلامی کریں گے، دوسروں کی برائیاں کریں گے، اپنی نگاہوں کو ناپاک کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارا معاشرہ اس طرف بھی جا رہا ہے نا، ہمارے نوجوان اس طرف بھی جا رہے ہیں۔ کچھ ہی سال گزرنے کی دیر ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو اگر یہی انداز چلتا رہا اور ہم نے اس کو ٹوکا نہیں، اس کو سدھارا نہیں، ہم نے اس پر غور نہیں کیا، تو کچھ ہی سال گزریں گے۔ جیسے نکاح کرنا، شادی کرنا تو سنت تھا، لیکن اس سنت کی آڑ میں وہ کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کان پکڑ لیں پھر۔ اسی طرح سے قربانی کرنا تو ہے سنت، لیکن اس قربانی کے جانور کے صدقے اور اس کی آڑ میں آپ کیا کیا کچھ کرنے لگے ہیں؟ ذرا ہوش بھی ہے تو خدا را آج بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آل اولاد کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو بریف کریں، کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں کہ بیٹا یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، اس سے کسی کی یاد وابستہ ہے، وہ یاد کو یاد کرو۔ تمہارے لیے تو پکنک بن گئی، جانور گھماؤ، کھلاؤ پلاؤ، عیش کرو۔ یہ کیوں تھا؟ اس کے ریزن پہ غور بھی کیا ہے؟ جب بیٹھو تو اس کو تو یاد کرو، یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ قربانی کو پکنک نہ بنائیں، یہ ریکویسٹ ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، قربانی کرنا بھی سنت ہے۔ تو قربانی کی آڑ میں یہ راتوں کو جاگنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، اور باش قسم کے لڑکوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا، فحش کلامی کرنا، گالی گلوچ کرنا، اہل محلہ کو تنگ کرنا، اور ساؤنڈ سسٹم پہ گانے چلا لینا، قوالیاں چلا لینا۔ ہم تو قربانی کے جانور کے لیے جاگ رہے ہیں، رکھوالی کر رہے ہیں، نمازیں قضا کرنا یہ کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے، نہ شریعت یہ آپ سے چاہتی ہے، نہ یہ مطلوب ہے۔ اگر اتنا ہی آپ کا نقصان ہو رہا ہے اور اتنا وقت دینا پڑ رہا ہے تو قربانی کا جانور آپ 1 دن پہلے لے آئیں، لیکن اہل محلہ کا جینا حرام نہ کریں۔ تو خدا را ان چیزوں پہ غور کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔